अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल फैसला आ चुका है दुआ जहरा की स्टेटमेंट के मुताबिक कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है उसके हक में। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि अभी उसका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद वो होगा। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो दो रुकनी बेंच बना था, उस बेंच ने ये कहा है कि अगर अगर लड़की की उम्र जो है वो कम भी आती है, फर्ज कर लें कि कम भी आती है, फिर भी हम उसके निकाह को बातिल करार नहीं देंगे। तो इसका ये मतलब है कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि अभी लड़की का मेडिकल टेस्ट होना बाकी है और उसके बाद, हालांकि उसकी उम्र 17 साल ही है। अच्छा, कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि 17 साल उसकी उम्र कैसे आ रही है, हालांकि उसकी उम्र तो 16.5 साल या 16 साल बनती है। उस हवाले से मैंने बहुत सारे कानूनी माहिरीन से बात की थी और मैंने और भी लोगों से बात की। उन्होंने ये बताया कि जब कोई बच्चा अपने माँ के शिकम में होता है तो तब से उसकी हड्डियों की ग्रोथ शुरू हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए जब उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है तो उसकी जो लगभग उम्र आती है उससे 1 साल ऊपर उसकी उम्र आती है, क्योंकि वो जो है 1 साल ऊपर की उम्र इसलिए आती है क्योंकि उसकी हड्डियों की जो ग्रोथ है वो पहले ही शुरू हो चुकी होती है। यही वजह है कि दुआ जहरा की जो उम्र है, अगर वो 16.5 साल भी हो तो उसके बावजूद भी जो पंजाब में निकाह किया गया है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बालिग की उम्र है वो 16 साल कंसिडर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर उस लड़की की उम्र इतनी नहीं भी होती, उसके बावजूद भी एज ऑफ प्यूबर्टी के ऊपर ये फैसला हुआ है। वही बात जो मैं आपको पहले दिन से बता रही थी। अब ऐसे सिलसिले में मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुआ जहरा और जहीद कहाँ पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस फैसले के आने के बाद उनका क्या रद्द अमल है। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि काजमी साहब यानी कि मेहदी काजमी साहब ने मेरे लिए एक वीडियो बनाया था 26 मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपनी बेटी तस्लीम करते हैं। तो मेरा भी इखलाकी फ़र्ज़ था, जो कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और उसके बाद मेरा भी इखलाकी फ़र्ज़ था, तो मैंने उनको एक ऑफ़र किया था। उसमें मैंने उनको कहा था कि मैं एक एक्ट्रेस मॉडल होस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक शोबिज़ से भी है, मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से भी है, क्योंकि मेरी डिग्री जर्नलिज्म में है, लेकिन मेरा ताल्लुक शोबिज़ से है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, मेरा फ़र्ज़ था आपको ईमानदारी से सेंटिमेंट्स में आए हुए इस केस को रिपोर्ट करना। मैं पहले दिन से एक बात कर रही थी कि दुआ जहरा ने एक जायज काम यानी कि निकाह को गलत तरीके से किया। घर से भागना सरासर गलत था, ये बात बहुत गलत थी। किसी लड़की को ये हक नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स का दिल दुखाकर इस तरह से घर से फरार हो। लेकिन ये बात भी गलत है कि अगर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को मारें या जदोकोब करें या उन्हें जबरदस्ती जो है इस चीज पर राजी करें कि वो शादी करें। अब मैं यहाँ पर मेहदी काजमी साहब के बारे में आपको बता दूं, मेरी उनसे व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत है। जितनी भी चीज़ें मेरे पास है मैं उनके साथ शेयर भी कर रही हूँ, वो तो सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन मेहदी काजमी साहब ने मुझे यही कहा है कि वो मैसेज उन्होंने मुझे सेंड किया है व्हाट्सएप के ऊपर, वो यही कह रहे हैं कि वो मुझे अपनी बेटी का दर्जा देते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि वो मुझे बेटी का दर्जा दे रहे हैं। तो मैं भी उनकी बेटी बनकर उनको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अगर मेरी किसी किस्म की उनको कोई भी ज़रूरत हो, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। हालांकि एक जर्नलिस्ट का ये फ़र्ज़ नहीं होता। अगर मेहदी काज़मी मुझे कहें कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, मैं उनका इंटरव्यू भी कर दूंगी। अगर उनकी बेटी कहे उनका इंटरव्यू करूं तो मैं उसका भी कर दूंगी। लेकिन अगर फिर भी वो मुझसे कोई फेवर चाहते हैं, मुझसे कोई मदद चाहते हैं, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे एक और मैसेज किया है जो बड़ा ही ज़रूरी है, और वो मैसेज उन्होंने मुझे ये सेंड किया है कि जितनी भी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ हर्जा सराई की, जितने भी लोगों ने लाइव सेशंस मेरे खिलाफ चलाए, उसमें वो ये कह रहे हैं कि वो मुझे मुकम्मल इजाज़त देते हैं कि मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ लाइव सेशंस किए गए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है और मेरे खिलाफ जो है वो एक प्रोपोगंडा चलाया गया है। तो उनके खिलाफ जो है वो एक लीगल कार्रवाई इंशाल्लाह ताला अब मैं जल्दी करूंगी, क्योंकि मैं इस इंतजार में थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी दुआ जहरा और जहीर की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि फिर से मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो फिर से आपको यूट्यूब के ऊपर बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि अभी मेडिकल आएगा फिर फैसला होगा, तो अदालत पहले ही ये बात कर चुकी है कि अगर उसकी एज कम भी साबित हो जाती है फिर भी उसका निकाह उसकी मर्जी के बगैर बातिल करार नहीं दिया जा सकता। और वो लोग जो कह रहे थे कि वली के बगैर निकाह नहीं होता, तो उसके ऊपर भी जज साहब ने, जस्टिस साहब ने बहुत सरजनिश किया उनकी पूरी टीम की, और उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क के तमाम फ़िकों और तमाम फ़िरकों के जो उलमाए कराम है उनका बोर्ड तश्कील दिया जाता है, उसके बाद ही कोई कानून बनता है, खिलाफ शरीयत कोई भी कानून नहीं बनता। तो ये जो बात की जा रही है कि वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, ये सरासर गलत की जा रही है उनके मुताबिक, ये मैं नहीं कह रही, उनके मुताबिक। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि वो लोग जो ये बात कर रहे थे कि मुझे मना कर दिया गया है कि मैं दुआ जहरा और जहीर के
انٹرویوز نہیں کر سکتی تو یہ بات سراسر غلط ہے. میں انشاءاللہ جلد اس کا ایک اور انٹرویو آپ کے پاس لے کر حاضر ہو جاؤں گی, اور یہ بات بھی کہ میں اس کا ہوم ٹور بھی آپ کو دکھاؤں گی. اور ہوم ٹور یا اس کا انٹرویو دکھانا جو ہے اس کا کوئی نیگیٹو مطلب نہیں ہے. ہم مہدی کاظمی صاحب کے بھی ساتھ ہیں اور ہم دعا زہرا کے بھی ساتھ ہیں. میرا کام تھا پہلے دن سے آپ کو رپورٹ کرنا, اور اس کا گھر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس میں گینگ, کوئی این جی او, کوئی انٹرنیشنل مافیا, کوئی بھی اس میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک سمپل فیملی ہے, یہ ایک سمپل لو میرج تھی. یہی میرا مقصد ہوگا جو انشاءاللہ میں آپ کو جلد دکھاؤں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے دعا زہرا اور ظہیر کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, اور وہ بات جو ہے اس میں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جیسے ہی کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے فوری طور پہ وہ اپنی سیر وغیرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ سے کس طرح سے ان کے اوپر ظاہری بات ہے ایک ڈپریشن کا فیز گزرا ہے, اور دعا کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے جو ان کے خلاف ویڈیوز بنائے ہیں اس کے خلاف وہ پوری طرح سے حق رکھتی ہیں قانونی کارروائی کرنے کا. تو ابھی جو ہے اس وقت وہ سیر پہ جا چکے ہیں, اور ان کے کچھ چھوٹا سا ایک ویڈیو اور کچھ تصویریں میرے پاس آئی ہیں جو انہوں نے خود مجھے سینڈ کی ہیں. آپ ذرا وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کر دوں کہ ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میرے پاس جناب جی آ گیا ہے یہاں پر فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لڑکی کی عمر 16 سال سے کم بھی ہو پھر بھی کم عمری کی بنیاد پر نکاح کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ شریعت جو ہوتی ہے اگر کوئی لڑکی بالغ ہو چکی ہے, مطلب کہ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکی ہے, جو میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو بتا رہی تھی, میرے پاس کوئی جن نہیں ہے جو جن آ کے مجھے بتا جاتا تھا کہ آگے فیصلہ کیا ہونے والا ہے اور لوگ اس کو خدا نخواستہ ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ ایک نالج تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی پاکستان کے قانون کے مطابق, اور وہی بات ہوئی ہے کہ معزز عدلیہ نے, معزز عدالت نے, سپریم کورٹ نے, خاص طور پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے جو اپنے ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر لڑکی کی عمر 16 سال سے کم ہو تو اس کی بنیاد پر بھی اس کے نکاح کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہاں پر یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کا میڈیکل ہونا باقی ہے اور میڈیکل میں اگر اس کی عمر کم ہو گئی تو اس کا نکاح باطل قرار دیا جائے گا اور اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ہر عدالت میں ایک انڈیویجول سے اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے, اس کی رائے پوچھی جاتی ہے کہ آیا تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا اپنے والد کے ساتھ, اور اس لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اب اس سلسلے میں میں مہدی علی کاظمی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا نرم کریں اور اپنے داماد کو قبول کریں, اور وہ جتنا میں ان کو دیکھ کر آئی ہوں, جتنا میں مل کر آئی ہوں, ظہیر جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. جو لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ کماتا نہیں ہے اتنا, وہ اتنا ہی کماتا ہے. اس نے تمام چیزوں کے ثبوت مجھے دیے ہیں, ایون کہ اس نے مجھے اپنی بینک سٹیٹمنٹ تک دی ہے, لیکن وہ چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پر دکھائی نہیں جا سکتی ہیں. میں نے آج تک جتنے بھی ٹف سوال اس سے پوچھے ہیں ہر چیز کا جواب اس لڑکے نے مجھے دیا ہے, اور اس کے نام پر پراپرٹی بھی موجود ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کرنا کہ وہ ایک بالکل ہی غریب غربا ہے یا بالکل ہی وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہے, مانا کہ اس کی والدہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے, زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے, لیکن وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنے پیسوں سے اپنا گزارا کرتی ہیں. اس کے بھائی جو ہیں وہ اپنی فیملی والے ہیں, اور ظہیر جو ہے وہ جو کام کرتا ہے میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں, جس کی ہم لوگ ویریفیکیشن بھی کروا چکے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جس پہ مجھے بہت زیادہ شدید دکھ تھا جب سے میں اس کیس کو رپورٹ کر رہی تھی, اسے شیعہ سنی رنگ جو دینے کی کوشش کی گئی, جیسے کہ میرے بھی خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی ہے وہ اکثر نقوی, کاظمی, سید اور اس طرح کی جو آئی ڈیز ہیں وہاں سے آتی ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں تمام فرقے, تمام تفرقے اپنی جگہ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک کیس تھا جس کو تفرقے بازی میں گھسیٹا گیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے دن جب یہ ویڈیو میں نے بنایا تھا تو سب سے پہلے مہدی علی کاظمی کی میں نے سپورٹ کی تھی, اور میں نے اس مولوی کی سرزنش کی تھی جس نے ان کے مطابق یہ کہا تھا کہ جناب انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس طرح کے ناموں کا اعلان نہیں کرتے. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں پہلے دن جس دن بچی کو ہی میں مسجدوں میں جا کے اعلان کروانے کی وہ کرتا. کیا اعلان ہوا مسجد سے؟ ہوا ہی نہیں, انہوں نے کہا ان ناموں کا تو ہم اعلان ہی نہیں کرتے. ہوا زہرا کے والدین کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ ان کی جانب سے مساجد میں رابطہ کیا گیا اور مساجد نے ان کی بچی کا اعلان نہیں کیا نام کی وجہ سے. نہیں, اصل میں ہمارے پاس کوئی بندہ آیا ہی نہیں ان کی طرف سے, ورنہ تو ہم کیسے اعلان کرتے. ابھی تک بندہ ہی کوئی نہیں پہنچا تو ہم اعلان کیسے کرتے. کوئی آیا تھا
نہیں حضرت ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ہماری مسجد میں جو ہے نا صرف 2 اعلان کیے جاتے ہیں, ایک انتقال کا اور ایک گمشدگی کا. جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے جو کلیگ ہیں بلال صاحب, وہ وہاں کراچی سے ہمیں لائیو کورٹ روم سے رپورٹ کرتے رہے ہیں. وہ دعا زہرا کے اسکول بھی گئے ہیں اور اسکول جا کر انہوں نے کیا پتہ کیا, ذرا یہ خود سن لیں. دعا زہرا ان کے اسکول میں بریلینٹ اکیڈمی, جو کہ آپ پیچھے تصویر بھی اس اسکول کی دیکھیں گے, وہاں صرف تیسری جماعت تک کے لیے آئی تھی اور اس کے بعد سے یعنی کہ 3 سال سے دعا زہرا اسکول نہیں آ رہی تھی. جی تو آپ لوگوں نے سنا کہ دعا زہرا 3rd کلاس کے بعد کبھی اسکول گئی ہی نہیں. اور اگر آپ ظہیر کی بات کریں تو وہ پری میڈیکل FSC میں A+ گریڈ کے ساتھ پاس ہو چکا ہے, یعنی کہ مستقبل کا ڈاکٹر ہے, جس کو آپ مالی بلا رہے تھے. سینٹیمنٹس ہونے چاہیے, سب کو حق ہے, لیکن کسی کی تضحیق, کسی کی تذلیل کرنا کسی کا حق نہیں ہے. اگر ایک سائڈ کی بات ہے تو دوسری سائڈ کی فیملی کو آپ نے گینگ بھی بنا دیا, اس کو آپ نے انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ بھی جوڑ دیا, ان کی آپ نے تذلیل بھی کر لی, ان کو آپ نے غریب غربا بھی کہہ دیا, ان کو آپ نے ان کی فیملی کے برابر جو ہے وہ بھی نہیں کہا. تو مطلب اس حد تک کسی کیس میں انوالو نہ ہوا کریں جب تک کہ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں. میں اتنی شور کس لیے تھی, کیونکہ میں پہلے دن سے تمام چیزوں کو کلیریفائی کر چکی تھی, اور کیونکہ میں بہت کلیئر ہیڈڈ تھی, اسی لیے میں کلیئرلی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ برائے مہربانی ان یوٹیوبرز کی وجہ سے اس ہجان میں مبتلا مت ہوئیے. اب فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ یوٹیوبرز جو اب بھی جھوٹ کا ایک تانتا بنا ہوا ہے, ایک جھوٹ کے اوپر وہ چل رہے ہیں, پہلے دن سے جھوٹ کے اوپر چل رہے ہیں, اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیں اور مجھے بتائیں, کیا آپ لوگ ان کو انسبسکرائب کریں گے؟ کیا آپ لوگ ان کو سننا چھوڑیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کی سپورٹ کرنا بند کریں گے؟ ہاں یا نہ میں آپ نے مجھے جواب دینا ہے, یس یا نو. میں انتظار کروں گی, آپ یس لکھ کر بھیجتے ہیں یا آپ نو لکھ کر بھیجتے ہیں. جو بھی آپ لوگ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. میرا کام تھا سچے طریقے سے رپورٹنگ کرنا, جو میں نے پہلے دن سے کیا, اور الحمدللہ آج وہ ثابت ہو گئی ہے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.